السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کے لیے جنگ کی اجازت۔ قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے، یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مدینہ پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دی اور حکم ہوا کہ اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کے مقابلے میں سختی کرو، دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینہ میں بھی ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا تھا، یہ تھا منافقوں کا گروہ اور مسلمانوں کا کٹر دشمن، ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، اندر ہی اندر اسلام سے کرتا اور دوست بن کر مسلمانوں کو ورگلاتا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا اور اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی اور سانس لینا تک ان کے لیے دوبر ہو گیا۔ مجبوراً ان کو بھی وطن ہونا پڑا اور دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حج یہ ہے کہ کعبہ بھی چھین گیا اور حج اور طواف پر پابندی لگ گئی۔ اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کو بھی سخت صدمہ تھا، لہٰذا اب ان کی نظریں مکہ کی طرف اٹھنے لگی۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا، اس لیے مسلمانوں نے عزم کیا کہ اب ظلم کی آگ بجھائیں گے۔ مشرکین اور منافقین کی طرف سے دین کو جو خطرہ درپیش ہے اس خطرے کو دبائیں گے، کعبہ کو آزاد کر دیں گے اور حج کی پابندی کو ختم کریں گے۔ چنانچہ مکہ والوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کی مسلمانوں نے دور دراز شروع کر دی۔ وہ ٹولیاں بنا بنا کر مدینہ سے باہر نکل جاتے اور جہاں کہیں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں 100 50 آدمیوں کی ہوتی، جن میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کے تو امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری کے حضرت عبیدہ بن حارث، تیسری کے سعد بن ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ بن حجش اور پانچویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے۔ ان ٹولیوں سے قریش کا بھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، ہمیشہ یا تو بچ بچا ہو گئے یا وہ بچ کر نکل گئے۔ پھر ان ٹولیوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر کے ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینہ میں بد امنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے اور ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدے کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی کہ انصار نے عقبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے اور سمجھ گئے کہ اب شامت آ گئی ہے، بس جلدی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے۔ وہ جنگ اب سر پر منڈلا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اب برے دن آنے والے ہیں۔ وہ برے دن آج سامنے تھے۔ قریش کو اپنی شامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا، وہ خطرہ بھی اب سر اٹھا چکا تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان، یہ حرب کا بیٹا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال وہ تجارت کے ارادے سے شام گیا، قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ پھر لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھا۔ اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا کہ مال وافر آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کو کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے، چنانچہ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی ڈرایا۔ ابو سفیان چاہتا تھا کہ قریش کو اس خطرے کی خبر ہو جائے تاکہ وہ مدد کے لیے آ جائیں۔ اس آدمی نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، پھر کاجاوے رخ بدل دینا اور اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد۔ مکہ میں یہی دستور تھا، جب بھی کوئی خطرے کی بات ہوتی تو لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مدینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب اس قدر ڈراونا تھا کہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں اور خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے اور وہ تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ پھر اب تک پہنچ کر وہ رک گیا اور زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، لوگ بھی پیچھے گئے۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے کہ اچانک سے اسے لے کر اونٹ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ پھر وہ زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینک ماری۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی اور اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچ گئے۔ کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ صبح ہوئی تو عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے نہ بیان کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ہی نہ رہا گیا۔
اور انہوں نے اپنے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آقا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگی، لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ وہ آدمی جسے ابو سفیان نے بھیجا تھا 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر اپنی قمیص پھاڑ ڈالی اور کجاوے کا رخ بدل دیا، پھر چیخا، قریش کے لوگوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے، اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، بھر کر اسے بچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنے سامان کو بچاؤ۔ عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے معلوم نہیں، کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، دونوں طرف سے ٹیڈی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، پھر یہ لڑائیاں سال ہر سال قائم رہتی، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن وہ بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشتاں پشت تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ وحش اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا 40 برس تک قائم رہیں، اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئی، وہ بھی اسی بنا پر ہوئی۔ رجب کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اتفاق سے قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر سے گزرا، ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا اور ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو تھا، جو عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بے خود ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی کی فکر میں مگن رہتے تھے، اور آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ وہ جوش سے بے تاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی انہوں نے بہادر سپاہیوں کو جمع کیا اور جس قدر ممکن تھا اون کھوروں کا انتظام کیا۔ جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکر لینے پر دوسروں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عالم تھا، ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا، اور جو نہیں جا سکتا تھا اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے 4000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کر لیا اور اپنے بجائے اسے بھیج دیا، ورنہ جوش کا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑ جاتے اور اس کو شرم دلاتے ہوئے کہتے، تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے غیرت ہو جاتی اور وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں سے تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ وہ سارے سامان پر قبضہ کر لیں اور تمام اونٹوں کو ہنکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ ہی 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زریں تھیں، ساتھ میں گانے والی عورتیں تھیں۔ یہ بد نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتی اور اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتی۔ دشمنوں کا یہ لشکر اکڑتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دانت پیس رہا تھا اور غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ان کے پیش نظر صرف یہی نہ تھا کہ قافلے کو بچا لیں، ان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں، اور مدینہ میں جو یہ طاقت جمع ہو رہی ہے اسے اس طرح کچل ڈالیں کہ تجارتی رستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے سرزمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ اس آدمی کا رستہ دیکھنے لگا جسے اس نے بھیجا تھا، اور ساتھ میں قریش بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر وہ جب رات آئی تو جس میں سے بدر کے چشمے پر پہنچا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگا، حالانکہ پانی کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، ابھی ایک ہی دن پہلے وہ خوب سیراب ہو چکے تھے۔ قافلہ والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج کیا بات ہے؟ رات بھی بڑی تاریک تھی، نگاہ کچھ بھی کام نہیں کر رہی تھی، اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑھی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل دیا، اس کو ڈر تھا کہ مسلمان طاق میں ہوں گے اور وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے، لہٰذا اس نے دوسرا رستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چلنے لگا۔ اس طرح بدر اب بائیں جانب تھا اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، ادھر قریش برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں وہ جہاں کہیں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے وہ آگے چلے جاتے۔
اس طرح وہ کھاتے پیتے، عیش کرتے اور غرور سے اکڑتے چلے آ رہے تھے کہ مکہ سے ایک آدمی پہنچا اور اس نے کہا، بھائیو اب مکہ لوٹ چلو۔ قافلہ بالکل صحیح سالم لوٹ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینے والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کے مسل کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلے ہی کو بچانے نکلے تھے، اللہ نے اسے خود ہی بچا لیا۔ اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بنی ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں، چنانچہ انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر ابو جہل بگڑ گیا، تن کر بولا، نہیں باخدا، ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر اس نے سارا قصہ سنایا اور جو کچھ باتیں ہوئی تھی سب بیان کر دی۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بن گیا ہے، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے خود رائی سے کام لیا، خیر خواہی کی بات تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ دوسروں کی نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی